اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب المعروف مریم کے چاچو اور قوم کے چاچو جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں اپنے ذاتی خرچ کے ساتھ۔ سرکاری طیارے پہ نہیں گئے، لیکن ساتھ میں انہوں نے جو بڑا کام کیا ہے کہ جو اسلام آباد سے ڈائریکٹ جو 4-5 ہمارے پاس بھی آئی ہے کہ اس وقت 777 بوئنگ 777 بچ چکے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے ٹریول کیا ہے اور ٹریول کر کے وہ عمرہ کرنے وہاں پہ پہنچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کا پھر ذاتی دورہ ٹھہرے گا، لیکن اپنے خرچے کے اوپر جا کے انہوں نے پاکستان کے ملک کے مفاد کے لیے بھی بات کرنا نہیں بھولے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ان کے ہمراہ ہیں، ثانیہ عاشق بھی یقیناً ان کے ہمراہ ہی ہوں گی، تصاویر سے تو یہی پتہ چلتا ہے، لیکن وہاں پہ جو ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے اور جس طرح اس کی تصاویر جاری کی گئی ہیں یہ بہت معنی خیز ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، یقیناً ہوگا، میں صرف دہرائے دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ سعودی فرما روا کے ساتھ کسی کی تصویر جو ہوتی ہے وہ کسی بھی جو سرکاری کیمرہ مین ہوتا ہے، فوٹوگرافر ہوتا ہے، صرف وہی جاری کرتا ہے۔ وہ تصاویر اور ہونے والی ملاقات کی رودات جو ہے وہ صرف اور صرف سعودی عرب کا جو محکمہ ہوتا ہے وہ جاری کرتا ہے۔ وہ تصاویر ہی مہمانوں کو فراہم کی جاتی ہیں اور وہ تصاویر ہی میڈیا کو جاری کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ پریس ریلیز ہوتی ہے۔ ان کا پروٹوکول جو ہے وہ اس امر کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، یہ جس جگہ کے اوپر چاچو کو افطاری کروائی گئی ہے اور جس جگہ پہ ان کو ٹھہرایا گیا ہے وہ کہاں پہ واقع ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اس بلڈنگ کی، وہ شاہی مہمان خانہ جس کو کہہ لیں وہ ہے، اور حرمین شریفین سے وہ بہت تھوڑی سی بلکہ بالکل سامنے واقع ہے، مطلب وی آئی پی جگہ کے اوپر۔ آپ وہاں اس کی جو ہے وہ اس کے کمرے میں بیٹھ کے سامنے جو کعبۃ اللہ کے اندر جو نماز ہو رہی ہے اس کی امامت کے اندر، اس امام کی امامت کے اندر اپنے کمرے میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اس قدر نزدیک ہے۔ یہ ایک تو وہ کلاک ٹاور بھی ہے نا، نہیں اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو یہ وقت میرے پہ بڑا مشکل گزرتا ہے ہر سال، تو خیر وہاں پہ کھڑے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہوئے تصاویر جو ہیں وہ بھی اس سے پہلے جو کل شام ان کی افطاری ہوئی تھی اس کی بھی جو تصاویر میڈیا کو جاری کی گئی ہیں وہ بڑی میننگ فل ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مطلب کہ ماضی قریب کی اگر ہم مثال دیں تو نواز شریف صاحب واپسی پہ آتے ہوئے انہوں نے عمرہ بھی کیا تھا اور عمرے کے دوران ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ملاقات اور خبر میڈیا کو جاری نہیں کی گئی۔ پی ایم ایل این کی تمام تر کوششوں اور منتوں ترلوں کے باوجود بھی وہ انہوں نے جاری نہیں کی تھی، تو اس لیے وہ خبر جاری نہیں ہوئی تھی۔ نواز شریف صاحب کی ملاقات تو ہوئی تھی لیکن وہ میڈیا کو جاری نہیں کی گئی تھی۔ اب جو ہے اب وہ میرا مطلب ہے کہ باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، اس کی سٹل تصاویر بھی دی گئی ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ بھی پروٹوکول کے مطابق وہاں پہ بیٹھی ہیں، لیکن وہ ان کے وزیر خارجہ کے والا صوفے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں ان کے بالکل مخالف سمت کے اوپر۔ اچھا، اس سائڈ پہ صرف مریم نواز شریف ہی بیٹھی ہیں، جس سائڈ پہ باقی سارے سعودی وزراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر جو ہے وہ صوفہ جو اورنگزیب صاحب ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں ان کے فائنانس منسٹر کے ساتھ، اور وہ جو ہے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی کسی منسٹر کے ساتھ ہیں، تو یوں انہوں نے پورے اپنے جو جسے کہنا چاہیے کچن کیبنٹ کے ساتھ ان کو ریسیو کیا ہے۔ خوش گپیوں کے اوپر مشتمل ویڈیو فوٹیج کا جاری ہونا دراصل سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس امر کا اعلان ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات پوری طرح بحال ہو چکے ہیں اور وہ موجودہ پاکستان حکومت کے بارے میں نیک جذبات اور خواہشات رکھتے ہیں۔
اب ان نیک جذبات اور خواہشات کو اگر ہم مٹیریلائز کرنے کی بات کریں تو جو ادھر ادھر سے چھن کے خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو آپ 30-35 ارب ڈالر کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم انویسٹ کریں گے وہ تو کریں، لیکن اس کو شروع تو ایک سے ہی کرنا پڑے گا نا. تو 5 ارب ڈالر کا ہدف ہم پہلے کر رہے ہیں، وہ ہم حاصل کریں گے جلد از جلد. اس کے اندر ریکوڈیک کی کچھ انویسٹمنٹ ہے اور کچھ یہ بجلی بنانے والے کارخانے جو LNG کے اوپر چلتے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے. تو مطلب یوں کر کے کچھ چیزیں ہم ان کو فروخت کر دیں گے اور اس کے عوض وہ ہمیں یہ پیسے دے دیں گے، اور یہ پیسے جو ہیں ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کے اندر بہت کام آئیں گے. ہم ان کے سولر منگوا کے تو یہاں پہ سستے داموں بیچ رہے ہوں گے، مطلب کہ ڈالر آئیں گے تو انواعی سولر منگوا لیا ہمارے امپورٹرز نے. لیکن بہرحال تو یہ وہ سرکاری گفتگو ہے جو ان کے ساتھ ہوئی ہے. سعودی عرب نے اس کے علاوہ بھی جو ہے نوم سٹی کے لیے جو ورک فورس کی امپورٹ ہے اس کے لیے 1 ملین افراد یعنی 10 لاکھ افراد جو ہے وہ پاکستان سے ریکروٹ کرنے کا اپنا جو کمٹمنٹ ہے وہ دہرائی ہے. اور 16 ماہ کی گورنمنٹ میں جب چاچو ایک دفعہ گئے تھے تو اس دفعہ یہ خبر پھوڑی گئی تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنے پرلی طرف مصر والی طرف یا جدھر ہوا ذرا ٹھنڈی ہے وہاں پہ بھی اس طرح کا علاقہ ہے جہاں پہ ایبٹ آباد یا مری جیسا ماحول ہوتا ہے. تو ادھر وہ ایک شہر بسا رہے ہیں نیا، بہت وسیع و عریض اور جدید شہر ہوگا. نوم سٹی اس کا نام ہوگا. نوم سٹی جو ہے اس میں کام کرنے کے لیے لیبر میں اس کے پاکستان کے 10 لاکھ کے قریب لوگ جائیں گی. اور اس کے علاوہ سعودی عرب اس منصوبے کے اندر پاکستانیوں کو سرمایہ کار کے طور پہ بھی دعوت دے گا، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کارخانے جن میں آپ سٹیل کے بارز یعنی کہ سریا بنا سکیں، اور اس کے علاوہ جس میں آپ جو ہے وہ سیمنٹ کے بلاکس بنا سکیں یا کنسٹرکشن کے اندر استعمال ہونے والا دوسرا سامان بنا سکیں. اس کے اندر بھی سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب پاکستان کے انٹرپرنیور کی طرف دیکھتا ہے. بہت ویران اور لک و دک علاقہ ہے، وہاں پہ دور دور تک لوگ نظر نہیں آتے. پچھلے دنوں ہمارا ایک برخوردار آیا تو وہ ریاض میں کام کرتا ہے، تو اس نے بتایا کہ جناب اس کے کچھ دوست، اس کے کچھ جو سبارڈینیٹ تھے، کیونکہ وہ HR کو ہیڈ کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ انہوں نے آ کے ریزائن کیا. تو میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نوم سٹی جا رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو روکا کہ نہ جائیں، انہوں نے بہرحال ریزائن کیا اور چلے گئے. تو یہ ان سے رابطے میں رہا. انہوں نے کہا کہ 6 ماہ بعد جا کے وہاں پہ ان لوگوں کی بس ہو گئی. ایک تو بھاگ کے پاکستان آ گیا وداؤٹ ٹیلنگ ہز کمپنی کہ وہ بھاگ رہا ہے وہاں سے. دوسرے نے باقاعدہ اپلائی کیا کہ مجھے سائیکیٹرک کے پاس جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. میں نے پوچھا وجہ کیا ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ وہاں پہ دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات. ایک انسٹالیشن ہے، اس انسٹالیشن کے اوپر آپ 4 یا 5 افراد ہیں جو کہ دن رات کام کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز بنا رہے ہیں یا کوئی چیز انسٹال کر رہے ہیں. کئی دن تک وہاں پہ کوئی اجنبی بندہ آپ کو نظر نہیں آتا. ظاہر ہے صحرا، لک و دک صحرا، ہوا چلتی رہتی ہے دن رات ٹھنڈی، تو نیچے ریت اوتے ٹھنڈی بات، وہ بیچارہ، اور انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا، تو وہ بیچارہ اپنے آپ سے باتیں کر کر کے نیم پاگل ہو گئے. تو یہ بھی صورتحال ہے وہاں پہ. لیکن جب 10 لاکھ افراد بڑے لوگ ہوتے ہیں، لاکھ افراد بھی بہت افراد ہوتے ہیں، تو جب یہ جائیں گے تو رونقیں لگیں گی. تو پھر وہاں پہ اس طرح کے کسی منظرنامے کی صورت پیش نہیں آئے گی. بہرحال چاچو جو ہیں ان کے جو چپل پہنی ہوئی تھی انہوں نے اس پہ بھی کسی عقل مند نے اعتراض اٹھا دیا. حالانکہ ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے تو پھر وہ چپل ہی پہننی ہوتی ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میزبان نے بھی اسی طرح کی چپل پہنی ہوئی تھی، اگرچہ انہوں نے وہ عربی والا جو ہوتا ہے نا چوگا سا وہ پہنا ہوا تھا، لیکن وہ انہوں نے نیچے چپل، اور عربی نارملی اس طرح کی کھلے جس کے سٹیپ نہیں ہوتے، وہ سٹیپ جو نہیں ہوتے پیچھے سے باندھنے والا بکسوئے میں ڈال کے، وہ نہیں ہوتے، اس طرح کی چپلیں پہننے کو پریفر کرتے ہیں. جلدی اتار دی جاتی ہے، جلدی لا لیتا بندہ ٹھیک.
تو بہرحال جی اس کے اوپر پھر ایک نئی بحث پی ٹی آئی نے چھیڑ دی ہے کہ جناب استقبال جو ہے نا پراپر نہیں ہوا، وہ چپل پہن کے آ گیا، یا یار حرمین شریفین کے اندر کوئی بوٹ کر سکتا ہے؟ خواجہ آصف نے پھر ٹھیک جواب دیا اس کا کہ یار مطلب کہ احرام باندھ لینے کے بعد جو ہے کیا آپ بوٹ باندھتے ہیں یا پشاوری چپل پہنتے ہیں 804 نمبر والی؟ بوٹ پہننے کے اپنا احرام باندھ لینے کے بعد اسی طرح کا چیز ہوتی ہے. اور وہ احرام عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے. چاچو نے ویسے وہاں پہ بھی کمال کیا، جاتے جاتے میں کہا چاچو کو چھیڑا بھی جائے. چاچو نے مختلف کاموں کے لیے مختلف بیگمات رکھی ہوئی. ٹھیک ہے، آفیشیل کام پہ اگر انہوں نے جانا ہو تو جو سلمان کی بیگم ہیں، جو ان کی بہو ہیں، لاڈلی بہو ہیں زینب، ان کو ساتھ رکھتے ہیں. عمرے پہ جانا تھا تو حمزہ کی اماں کو لے گئے. ٹھیک ہے، اور اسلام آباد میں ذرا بور ہو جائے تو ہم سائے شہر پھر پنڈی میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ تہمینہ صاحبہ ہیں. تو چاچو جو ہے نا وہ بڑے مطلب اس معاملے میں چوزی واقعہ ہوئے، تو عمرہ وہ حمزہ کی اماں کے ساتھ کر رہے ہیں. بہرحال میں نے کہا کہ یہ بھی ساتھ میں آپ کے علم میں رہنی چاہیے، یہ بات بہت ضروری ہے، چاچو پہ نظر رکھنی چاہیے. ہاں چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.